بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تیسرا دن ہے۔ میرے ساتھ نکالیں صفحہ نمبر 2 صفحہ نمبر 2 صفحہ نمبر 2 پہ ہم پڑھائی کریں گے نعت کی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا صفحہ نمبر 1، ہم پڑھی تھی اور ہم نے مشق کی تھی، ہم نے مشق کی تھی سوالات اور جوابات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے یاد کیے ہوں گے۔ دیکھیں نعت کی طرف، نعت کسے کہتے ہیں؟ بالکل، نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ بالکل، اس نظم کو کہتے ہیں نعت۔ چلے جی میرے ساتھ پڑھیں اور میرے پیچھے پیچھے دہراتے جائیں اور ایک ایک لفظ پہ انگلی رکھتے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پڑھیں، ان جیسے ہی کام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پڑھیں، ان جیسے ہی کام کریں۔ ہمارے لیے ہیں وہ مثال، انسانوں کا ہے وہ کمال۔ ہمارے لیے ہیں وہ مثال، انسانوں کا ہے وہ کمال۔ رہتے ہمیشہ صاف اور ستھرے، ہر دم مسکراتے ہر دم مہکتے۔ رہتے ہمیشہ صاف اور ستھرے، ہر دم مسکراتے ہر دم مہکتے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے اور کھانا بھی سادہ کھاتے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے اور کھانا بھی سادہ کھاتے۔ سادہ سے کپڑے وہ پہنتے، سادہ سے کپڑے وہ پہنتے، اپنے کام خود کیا کرتے۔ پیار و محبت سے پیش آتے، غور سے سنتے پیار سے کہتے۔ پیار و محبت سے پیش آتے، غور سے سنتے پیار سے کہتے۔ نیکی کی باتیں ہی کرتے، کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے۔ نیکی کی باتیں ہی کرتے، کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے۔ آؤ ہم یہ عہد کریں، سنت پر اب عمل کریں۔ آؤ ہم یہ عہد کریں، سنت پر اب عمل کریں۔ بچوں، اب میں نعت کے ہر ایک شعر کی وضاحت کروں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پڑھیں، ان جیسے ہی کام کریں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم ان جیسے کام کریں کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں۔ ہمارے لیے ہے وہ مثال، انسانوں کا ہے وہ کمال۔ اس دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے ایک مثال ہے، کیونکہ وہ ایک مکمل شخصیت کے مالک تھے۔ رہتے ہمیشہ صاف اور ستھرے، ہر دم مسکراتے ہر دم مہکتے۔ مہکتے کے کیا معنی ہے؟ تر و تازہ۔ ہر دم مسکراتے ہر دم مہکتے۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صفائی پسند تھے اور صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے اور ہر وقت مسکراتے اور خوش رہتے تھے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے اور کھانا بھی سادہ کھاتے۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی بہت سادہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ کھانا کھاتے تھے اور کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے۔ سادہ سے کپڑے وہ پہنتے، اپنے کام خود کیا کرتے۔ اس 5ویں شعر میں
शायर कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादगी पसंद थे। वो कपड़े भी सादा पहनते और अपने सारे काम खुद करने के आदी थे। प्यार और मोहब्बत से पेश आते, गौर से सुनते, प्यार से कहते। शायर कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की बात गौर से यानी तवज्जो से सुनते और सबसे बहुत प्यार से पेश आते थे। नेकी की बातें ही करते, कभी किसी का दिल न दुखाते। शायर कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे भलाई करते और अच्छी और नेकी की बातें करते और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। आओ हम ये अहद करें सुन्नत पर अब अमल करें। इस आखिरी शेर में शायर कहता है आपको, मुझे और हम सबको कि आओ हम भी ये अहद यानी वादा करें कि आओ हम भी ये वादा करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें और उन जैसी ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, तो ये थी नात की वजाहत। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको नात की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मेरे साथ देखें सफ़ा नंबर 3 पे। सफ़ा नंबर 3 पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वजाहत। अब वजाहत किस चीज़ की करनी है? वजाहत करनी है नात की और सुन्नत की। नात किसे कहते हैं? नात उस नज़म को कहते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई हो। सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत उन कामों को कहते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत उन कामों को कहते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। तो ये थी यहाँ पे वजाहत नात और सुन्नत की। नीचे देखें, यहाँ पे लिखिए। अब क्या लिखना है? क्वेश्चन को देखें, सवाल को। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, इस नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों का जिक्र है? सवाल हमारे पास है, इस नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों का जिक्र है? इनमें से 6 की फहरिस्त बनाइए। ठीक है, कितनी खूबियाँ लिखनी है हमने? 6। फहरिस्त में सबसे पहली खूबी क्या लिखी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ और सुथरे रहते थे। वैसे तो बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खूबियाँ हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सवाल है कि नात में से 6 खूबियाँ लिखें। नंबर 2 मैं लिख देती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना हमेशा सीधे हाथ से खाते थे। नंबर 3 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा कपड़े पहनते थे। नंबर 4 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते थे। नंबर 5 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी की बातें करते थे। नंबर 6 आखिरी हमारे पास है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई 6 खूबियाँ जो हमने नात में से ली हैं। नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہمیشہ صاف اور ستھرے رہتے تھے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ کپڑے پہنتے تھے۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی باتیں کرتے تھے۔ آخری ہمارے پاس ہے نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ امید کرتی ہوں بچے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں دیتی ہوں آپ کو گھر کا کام۔ گھر کے کام میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نعت کی پڑھائی کرنی ہے، اور سوال نمبر 2 کو دیکھیں اسی پیج پہ صفحہ نمبر 3 پہ سوال نمبر 2 کو دیکھیں۔ ان میں سے کون سے کام آپ بھی کرتے ہیں؟ لکھیے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کون سے کام آپ بھی کرتے ہیں؟ وہ کام جو آپ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے، کون سے کام آپ اب شروع کریں گے؟ کون سے کام آپ اب شروع کریں گے؟ مثال کے طور پر دیکھیں یہاں پہ دیا گیا آپ کو، میں اب غور سے بات سننا شروع کروں گی یا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 آپ کا گھر کا کام۔ آپ نے اپنے گھر کا کام کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے اور مجھے واٹس ایپ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما